السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلا ایک ابتدائی لیکچر جو تھا وہ اس کتاب کے حوالے سے دی انچیلنجیبل میریکلز آف قرآن، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب سائنس کی بات کو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا سائنس جو ہے نا، ہم جب سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر سائنس آبزرویشن کا نام ہے، مشاہدے کا نام ہے، کوئی چیز دیکھے اس کو مانتی ہے۔ سائنس مسٹریز پہ بہت بعد میں ایمان لاتی ہے جب اس کو تجربات میں سے گزارا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو باتیں پہلے فرمائیں۔ پہلے یہ کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور میں وہ ہستی ہوں جو ہر چیز پہ نظر رکھتی ہوں، میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں سب کچھ جانتا اور میں سب سے باخبر بھی ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ میری چیزوں پہ نظر ڈالنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لو کہ میں وہ ذات ہوں جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، جو مثال سے واضح نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کس طرح کی ہستی کا نام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو فوکس کیا۔ جب زمین کو فوکس کیا تو قرآن پاک میں مختلف انداز میں مختلف مقامات پہ بہت سارے ایسے ظاہری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر عقل، شعور اور تمہاری آنکھ میں بینائی موجود ہے تو پھر یہ دیکھو، یہ زمین جو جس پہ تم چلتے ہو، اور یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، تو یہ کس کی حکمت ہے؟ یہ کون ہے جو اس کائنات کے اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے؟ تو سورہ نحل آیت نمبر 15 اللہ فرما رہے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور زمین میں دیکھو ہم نے کس طرح سے پہاڑوں کو فکس کیا ہے، ایسے میخیں گاڑی جاتی ہیں کہ کوئی توازن نہ بگڑ سکے۔ تو زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دی ہیں، جس طرح سے میخیں گاڑی جاتی ہیں، تاکہ یہ تمہیں لے کے ادھر یا ادھر لڑک نہ جائے۔ استحکام کے لیے اس کو ایک پائیداری اور فرمنس دینے کے لیے اللہ فرما رہے ہم نے زمین کو بچھایا اور پھر اس کو ہموار کیا، اور پھر اس کے اوپر میخیں پہاڑوں کی صورت میں گاڑ دیں، اور پھر فرمایا کہ زمین کے اندر سڑکیں بنائیں، راستے بنا دیے اور دریا چلا دیے، تاکہ تم لوگ جو ہو اپنے آپ کو ہدایت دے سکو، اپنے آپ کو سمجھا سکو کہ وہ کائنات کا کتنا بڑا کریٹر ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ اگلی آیات میں سورہ النبا، اس میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انداز سے اسی بات کو ایکسپلین فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، والجبال اوتادا،
اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، کیلے بنا دیا، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو زمین کی کو کیسے ہموار کیا، اور اس کے اوپر ہم نے دریا چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے زمین میں چلنے پھرنے کے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزلوں کا تعین کر سکو۔ قرآن پاک جس طرح سے کائنات کی مسٹریز کو، اسرار اور رموز کو کھولتا ہے، یقیناً یہ ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن آپ اس کائنات کو سمجھ نہیں سکتے، اس کائنات کے خالق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ ان پھیلی ہوئی کائنات کی چیزوں پہ نظر نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن پاک کا جو اصل جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم اگر شعور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو پھر سوچو، افلا یبصرون، افلا تبصرون، افلا ینظرون، افلا تتفکرون، تو تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو یہ جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ اپنے خالق کا منہ بولتا اور اس کی وجود کا، اس کی توحید پہ ایک مسلمہ جو ہے ثبوت کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب یہ میرین سائنس کی بات ہو رہی ہے کہ پہاڑ جو سمندر ہیں ان پہ کبھی غور کرو، سمندروں کے اندر کس طرح سے تازہ اور خستہ لذیذ قسم کا تازہ گوشت اللہ کا فرمایا ہم نے سمندروں میں پیدا کیا ہے، جیسے مچھلیوں کی صورت میں۔ پھر اس کے اوپر تمہارے تجارت کو وسعت دینے کے لیے اس سمندر کی سطح کے اوپر جو تیرتے ہوئے جہاز اور کشتیاں ہیں، اور سمندر کی تہہ کے اندر جو جیمز ہیں، جو ہیرے ہیں، جو جواہرات ہیں، جو سپیاں ہیں، وہ اس طرح کے انمول ہیں جن کو اللہ فرمایا تم ان کو فائدے میں لاتے ہو، تم ان کو زیورات میں ان کا جڑاؤ کرتے ہو۔ یعنی کتنی کھلی کھلی چیزیں، کتنی کھلی کھلی باتیں۔ سمندر کون بنا سکتا ہے؟ سمندروں کے اوپر کشتیوں کو کون چلا سکتا ہے؟ جہازوں کو کون چلا سکتا ہے؟ اور یہ سمندروں کے اندر جو یہ چاند کے ابھرنے سے جو پیدا ہوتی ہیں لہریں، وہ کون جو ہے، وہ کون اس کو مینج کر رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو ہماری سائنس جو ہے نا، یہ ابھی انفینسی میں ہے۔ اس کو اب پتہ چل رہا ہے کہ سمندر کے اندر بھی آگ ہوتی ہے، سونامی نکلتے ہیں سمندر کے اندر، اتنی چیزیں، ابھی اتنا کچھ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انسان جو ہے جب سے انسانی عقل اور شعور نے سوچنے سمجھنے کا کام شروع کیا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سمندر جو ہے جو ہمارے سامنے، یہ کبھی کتنا کام کوائٹ سکون سے چل رہتا ہے، کبھی اسی میں جو ہے وہ طوفان آتا ہے، اور پھر وہی طوفان جو ہے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر یہی وہ سمندر ہے جس کے اوپر آپ کے بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں، مال تجارت جاتا ہے آتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ جو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے کہ میں نے یہ جو چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے جو موجود ہیں، جو پیدا کی ہیں، تم بتاؤ ان کا خالق کون ہو سکتا ہے؟ کون اتنے بڑے سمندروں کو پیدا کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے؟ تم تو پانی کی جو بارش ہے اس کی اگر تھوڑی سی طوالت ہو جائے تو تم اس کو پانی کو نہیں سنبھال سکتے، خشک سالی آ جائے تو تم پانی
کہیں سے لا نہیں سکتے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ہم نے سمندروں میں تازہ مچھلی کی صورت میں، جھینگوں کی صورت میں اور اللہ حاصل قیاس بہت ساری جو سمندری چیزیں ہیں جو کھانے کے قابل ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی جیسے زیورات ہیں، جیمز ہیں، سیپیاں ہیں، گھونگے ہیں، بہت قیمتی قسم کے جواہرات جو ہیں وہ سمندر کی تہہ میں آج بھی موجود ہیں. تو آج کی گفتگو میں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز یہ اس کتاب کو اس کے مدرجات کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا، اور تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کا اور سائنس کا باہم تعلق اور رابطہ کہاں پہ ہے اور کیسے ہے. اور جو آخری مسلمہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی وہ یہی آئے گی کہ سائنس ابھی اپنے پوری توانائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں گم ہے. ابھی اس کو کچھ راستہ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا. کہیں تک اس کی رسائی ہوئی ہے، کہیں تک نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں لطیف خبیر ہوں. میرے علاوہ کوئی خبردار نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی کریٹر نہیں ہے، میرے علاوہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو پہلے اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا، پھر زمین کی بات کی، پھر زمین کے اوپر چلنے والے دریاؤں اور سمندروں کی بات کی، پھر سمندروں کے اندر موجود جو بہت سارے فوائد ہیں انسانی، ان کا ذکر کیا، اور آگے جو انشاءاللہ بات جو ہے وہ چلتی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.